صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، معزز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 رمضان المبارک کا یہ مبارک دن گزرا اور ہمارے سامنے ہے قرآن کا سفر، جس نے اپنے نقطۂ آغاز میں ہی یہ بتلا دیا کہ اگر تم نے مجھے پڑھ کر ثواب لینا ہے تو وہ بھی ملے گا، لیکن اگر تم متقی بننا چاہتے ہو اور اگر تم متقی بن سکتے ہو اور اگر تم متقی بن جاؤ تو ثواب سے آگے ایک اور دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ ہدایت کی دنیا ہے۔ ثواب کے ذریعے بندہ جنت پہنچ جاتا ہے، لیکن جنت نہیں ملتی، جنت کا مالک بھی مل جاتا ہے۔ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب سے پیار کا یہ معیار حاصل تھا۔ آج ہم سیدہ کائنات نساء العالمین، جلد گوشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مادر حسنین کریمین، زوجہ مولا علی المرتضیٰ اور قیامت کی صبح تک کے آنے والے نسل رسول کی نسبت پانے والے شہداء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، جس نور سے ظہور پاتے ہیں، اس نبی کی بیٹی کا معیار تقویٰ کیا تھا؟ رات پڑتی تو سجدوں میں کھو جاتی، اللہ کے ذکر کا نور اس طرح آپ پر سائفگن ہو جاتا، آپ پر اس طرح برستا کہ رات بیت جاتی اور صبح جب مؤذن اذان دیتا تو آپ تڑپ کر کہتی، مولا کوئی ایک رات تو ایسی بنا دے کہ تیری بندی تجھے جی بھر کے یاد کر سکے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز نے جو دنیا معرفت میں مشاہدات پائے ہیں، ایک ہوتا ہے علم پڑھنا اور اس کو بیان کرنا، ایک ہے علم پڑھنا اس سے جسے اللہ کریم نے علم پڑھا کے الرحمن علم القرآن پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مجھے براہ راست بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم منتقل ہوا، جو میں نے بیان کیا، جو میں نے کلام کیا، وہی بیان کیا جو مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان عطا فرمایا۔ اب ان کی معرفت کہتی ہے، ان کا عرفان کہتا ہے، ان کے مشاہدات کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے تاجدار تھے، اور ان کا ہی فرمان ہے الفقر فخری والفقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ نبی کی وراثت میں فخر کا عنوان تاج بن کر نبی کی بیٹی کے سر پہ ہی اچھا لگتا ہے۔ تو یوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور فخر منتقل ہوا، سیدہ کائنات کو حضوری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاصل تھی، تو آپ یوں دنیا اسلام میں پہلی سلطان الفخر جن ارواح کا ذکر ان میں سب سے پہلی ہستی جن کے سر پہ فخر کا تاج سجا وہ نبی کی شہزادی ہیں، نبی کی صاحبزادی ہیں، اور قیامت کی صبح تک کے آنے والے نبی کے آل کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس نور کے محتاج ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یوں فخر کی تربیت اگر کسی نے لینی ہو تو بارگاہ سیدہ کائنات میں بھکاری بن کے آئے، اور آج بھی ان کا فیضان جاری و ساری ہے۔ اسلام کے دامن رحمت میں صرف علم نہیں ہے، حکمت بھی ہے، علم لدنی بھی ہے۔ اب جس نے کتاب پڑھنی ہے وہ تو کتاب میں کھویا رہے گا، اس لیے کہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جس نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے اسے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حاصل کرنا ہوگا، اسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونا ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہانوں کے لیے رحمت آپ ہی تو ہیں۔ آپ کے وجود کو، آپ کی ذات کو، آپ کے نور کو، آپ کی حقیقت کو صرف وجود میں بند کرنے والے، میرا خیال ہے اگر سمجھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ قرآن نے اس ذات کا ذکر کیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اسلام مفروضوں کا نام نہیں ہے، اسلام میری اور آپ کی سوچوں کا نام نہیں ہے، یا خدا کا فرمان ہے یا مدینے والے کی اداؤں کا ترجمان ہے۔ اگر جہانوں میں کوئی ذرہ بھی چمک رہا ہے، قطرہ بھی اگر سیراب کر رہا ہے، اگر کوئی لمحہ بھی سفر طے کر رہا ہے، اگر کوئی دھڑکن بھی چل رہی ہے، کوئی سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا معنی ایک ہی ہے کہ ہر ذرے میں، ہر قطرے میں، ہر لمحے میں، ہر دھڑکن میں، ہر نظر میں، ہر کلام میں اگر نور جلوہ گر ہے تو کملی والے کا نور جلوہ گر ہے۔ لوگ دلائل دیتے ہیں، بات قرآن و سنت کی کرتے ہیں، جو قرآن کو وسیلہ مانتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو یہ کہتے ہیں یہاں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا جو اہتمام ہے وہ قرآن ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ تو لیتے ہیں مگر قرآن پڑھ نہیں سکتے، اپنی
جھوٹی خواہشات کو امت پر مسلط کرتے ہیں، اپنی جھوٹی سوچوں کو اسلام کو داغدار کرنے کے لیے انہیں اسلام کا نام دیتے ہیں۔ اور میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور یہ دعوت بڑی کامل ہے کہ وہ جو انبیاء سے عہد و پیمان ہوا اور لیا گیا، اس عہد و پیمان میں محرک ذات کون تھی؟ اللہ کا جلوہ تھا، اللہ کا نور تھا۔ روحیں تو تھیں مگر جسموں میں نہیں تھیں، لیکن انہیں عہد و پیمان کے لیے پابند کیا گیا۔ پھر دور بدلا، روحیں جسموں میں آئیں، اور پھر وہی روحیں جسموں سے واپس پلٹ آئیں۔ جسم قبروں کا حسن بن گئے، لیکن ایک نبی ایسا بھی ہے جو اپنے جسم اطہر کے ساتھ آج بھی آسمانوں میں موجود ہے۔ اور اس عہد و پیمان کو جب پورا کرنے کا وقت آیا تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں سے باہر آئے؟ کیا وہ منظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا سچ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی حقیقت نہیں ہے جب جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو اس پتھر سے باندھ رہے تھے؟ اور کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ انبیاء استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس میں حاضر تھے؟ ان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ روحانی معاملات تھے تو کچھ تو تھے نا، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے یہاں اس جماعت میں شامل ہونا، اس اجتماع کا حصہ بننا، وہ کیا تھا؟ اور قرآن و سنت کے دلائل کو بنیاد بنا کر انبیاء کی شانوں کو، اولیاء کی شانوں کو لوگوں کے سامنے تمسخر سے پیش کرنا۔ کوئی شخص اپنے باپ سے استہزاء کر سکتا ہے، مذاق کر سکتا ہے، تمسخر اڑا سکتا ہے؟ اور یہ جو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے فرمایا سن فریاد پیران دیا پیرا، یہ وہ کلام ہے آفاقی جس کے پیچھے عالم ارواح سے لے کر آج تک یہ نور جلوہ گر نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، چونکہ آپ سوشل میڈیا میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے بے شمار لوگ بڑی بڑی باتیں لے کے آتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ضرور رہیں سوشل میڈیا میں، لیکن ان آوارہ اور گستاخ اور غدار لوگوں کی باتوں کو سننے اور ان کو آگے پھیلانے کی بجائے نور مصطفیٰ کو، کلام مصطفیٰ کو، شان مصطفیٰ کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ تمہیں کسی کی گندی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنے نبی کی پیار کی نوری کیفیات کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں یہ بھی ایک تربیت ہے، چونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے،
لیکن یہ وقت تو گزر جائے گا۔ اس وائرس کے خوف میں آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا رخ ہی بدل لیا ہے، لیکن جس ماں کی گود میں پروان پانے والے کو، جس سیدہ کے ہم سفر بننے میں اور قیامت کی صبح تک جس سیدہ کے خون کی نسبت سے اللہ کا قرب ملنا ہے، نبی کی محبت ملنی ہے، اسلام کا شعور ملنا ہے، اگر آج حجتیں کرنے کی بجائے اور گندی دعوتیں پیش کرنے کی بجائے بحیثیت مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے۔ کہنے والے کہتے ہیں تم علی کو بھی مشکل کشا مانتے ہو، تو اللہ کو ماننا چھوڑ دیا تم نے۔ لوگ کہتے ہیں توحید یہ ہے کہ اللہ کو داتا مانو، اللہ کو حاجت روا مانو۔ بے شک ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ ہی فرما دے کہ میں نے اسے تمہارے لیے حاجت روا بنا دیا، میں نے اس کو تمہارے لیے مشکل کشا بنا دیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، قرآن میں لفظ داتا کہیں نظر نہیں آئے گا، حاجت روا کا لفظ نہیں نظر آئے گا، مشکل کشا کا لفظ نظر نہیں آئے گا، لیکن غنی تو نظر آتا ہے نا۔ تو غنی کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کی بارگاہ میں نبی بھی، انبیاء بھی، صدیقین بھی، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، شہداء بھی، صلحاء بھی، علماء بھی، سبھی فقیر ہیں۔ تو غنی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن امیر المومنین سیدنا عثمان کو غنی کہنے والوں اپنے رویے کو چیک تو کرو نا۔ پھر عثمان کو غنی مان رہے ہو تو اللہ غنی ہے، پھر تو عثمان کیسے غنی ہو گیا؟ یہی تو بات سمجھنی ہے آپ کو کہ غنی تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ جسے چاہے بنا دے۔ داتا تو اللہ ہی ہے، جسے چاہے بنا دے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اس حال میں مرے کہ اس کی موت پر بھی ابلیس ماتم کرتا نظر آئے کہ میرا ایک پیروکار مر گیا، اور جس شخص کو اللہ یہ فرما دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جب اللہ ظلمات سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے نور میں لے اللہ آئے، اور اللہ اسے کہہ دے، فرما دے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، یہاں آ کر عقل استعمال کرنے والے سورۃ فاتحہ کو پڑھتے پڑھتے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے ہیں تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ عبادت تو اللہ کے لیے ہے اور استعانت بھی اللہ نے ہی کرنی ہے، لیکن میں اپنے اللہ کی شانوں پہ قربان جاؤں، اللہ کے کرم پر قربان جاؤں، اللہ کی عطا پہ قربان جاؤں۔ ان منکروں کو ایسا رگڑا چڑھایا ہے، ان منکروں کو ایسا مرغ بنایا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے، یہ کرونا کے ابتدا میں ہماری فورسز لوگوں کو مرغا بنا دیتے تھے، لیکن یہ تو افسوسناک بات ہے کہ انسان کو اس کے مقام سے گرا دیا جائے۔ یہ لوگ ہیں جو غدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن پڑھ پڑھ کر رسول اللہ سے لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ یہ اس قابل ہیں کہ ان کا یہ حشر کیا جائے، ان کو اس غداری کی سزا دنیا میں مل جائے۔
اب جب یہ گستاخی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، اور پھر کوئی غازی علم الدین شہید بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کوئی غازی ممتاز قادری بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو ڈرو اللہ کے خوف سے، اللہ کے شیروں سے ڈرو۔ اس دور کے پیروں کو مت مانو، لیکن نبی کے در کے فقیروں کو تو ماننا پڑے گا نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سورت فاتحہ نے ہی سارے مسئلے حل کر دیے۔ جب ہم نے اللہ کی عبادت کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے مدد کرنے کا جو طریقہ عطا کیا وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا باوضو تو ہوتا ہے نا، پاک صاف تو ہوتا ہے، اجلا تو ہوتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، اور دنیا بھر کے نسخوں کو استعمال کرنے والوں، دنیا بھر کی ویکسینیں ڈھونڈنے والوں، صدیوں پہلے نبی نے تمہیں وضو کا سلیقہ عطا کر کے تمہیں ہر وائرس سے بچنے کا، ہر مرض سے بچنے کا، ہر بیماری سے بچنے کا راستہ تو دکھا دیا ہے۔ اگر وضو کے اہتمام سے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو باقی کون سا وائرس رہے گا؟ اگر وضو کے پانی کا اثر قیامت کے دن نور بن کر چہروں پر چمکے گا، اور مدینے کے تاجدار کا یہ فرمان کہ میں اللہ سے عرض کروں گا مولا یہ چمکتے ہوئے چہرے یہ میرے ہی عاشقوں کے ہیں، جب میری سفارش پہنچے گی تو اللہ فرمائے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تیری غلامی کے نور چمک رہے ہیں میں ان کی بخشش کا اعلان کر رہا ہوں۔ ناظرین، تو ہم غور کرتے ہیں، پورا قرآن اگر آپ نہ بھی سیکھ سکیں، فاتحہ شریف ہی سیکھ لیں، سورت فاتحہ ہی سیکھ لیں بھائی، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور بڑی کمال کی بات یہ ہے، نماز کا یہ حصہ جہاں سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے یہ ہر رکعت میں ضروری ہے، ہر رکعت میں یہ پڑھنا لازم ہے۔ اور جب پڑھتے پڑھتے پاک صاف اجلا انسان صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر جب وہ یہ کہتے نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ تو کعبے میں آ گیا ہے، یا اللہ یہ تو تیرے گھر میں آ گیا ہے، تیرے حرم میں آ گیا ہے، یا تو ایک نماز کا اجر لاکھ کے برابر ہے، تو پھر اسے کون سا صراط مستقیم چاہیے؟ پر قربان جاؤں قرآن پہ، اگر آپ میری آج کی گفتگو کسی جذب و مستی میں سن رہے ہیں، اگر آج آپ کے تصور میں سیدہ کائنات کا نور بس رہا ہے تو پھر مجھے ایک بات بتائیے گا، اپنے اوپر سوال کیجئے گا، اور اس سوال کا جواب ان ہستیوں کو سلام کر کے، ان ہستیوں پہ درود بھیج کے، ان ہستیوں کی نوکری کا جھنڈا اٹھا کے، ان ہستیوں کو اگر آپ نے پوچھنا ہو تو پھر میرے بابا جان غازی عباس علمدار سے پوچھئے، بیٹے تو وہ بھی علی کے تھے نا، مگر سیدہ فاطمہ کے نور نظر حسین ابن علی پر ہر حسینی قربان ہوا، لیکن جس شان کے ساتھ غازی قربان ہوا، علم تو نبی نے دیا تھا نا علی کو، اور آج وہی علم، آج وہی جھنڈا میرے غازی کے ہاتھ میں آیا، اور اس جھنڈے کی لاج نبھانے کے لیے ایسا نہ صرف سر کٹایا بلکہ بازو بھی کٹا دیے کہ قیامت کی صبح تک کے لیے وفاداری کی مثالیں بن گئیں۔ ناظرین، میں بڑی اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، اور میرا خیال ہے یہی ایک ضرب قاری کافی ہے، آپ کا ایمان قائم اسی پر رہ جائے گا، اور آپ کو شیطانی علم کی طرف بڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ اللہ اعلان فرما دیتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والوں، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا تمہیں اللہ کو سمجھنا، جب تم پہلی دفعہ پڑھنے گئے تھے تو تمہیں تو ایک سیدھی سادی لکیر الف کی سمجھ نہیں آتی تھی، کتنے ڈنڈے کھائے تھے، کتنی بار پٹے تھے، ایک الف کو نہیں سمجھ سکے۔ تو جو اللہ کو جان گئے ہیں، اللہ کو پہچان گئے ہیں، ان کے ساتھ تو مذاق کرتا ہے، ان کا تو تمسخر اڑاتا ہے۔ ناظرین آئیے غور فرمائیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، حرم کعبہ میں کھڑا ہے، مسجد نبوی میں کھڑا ہے، ریاض الجنہ میں کھڑا ہے، کعبہ کے عین سامنے کھڑا ہے، پاک صاف ہے، اجلا ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہے یا اللہ مجھے صراط مستقیم چاہیے۔ مولا وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آواز آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اور یاد رکھیے جب قرآن اپنی ہی کلام کی خود تشریح کر رہا ہو تو پھر قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، قرآن سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ میرا خیال ہے سوشل میڈیا میں آوارہ گردی کرنے والے تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو یہ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ہم 100 باتیں نہیں کرتے، ہم 1000 باتیں نہیں کرتے، ہماری یہ ایک ہی بات ہے کہ اپنے گری گھنٹالوں سے پوچھو صراط الذین انعمت علیہم کی کیا ضرورت تھی۔ اب تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، براہ راست اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کا رحمت کا دروازہ کھلا ہے، تو مدد بھی مانگ رہا ہے۔ اگر تو کلام تیرا ہوتا تو پھر شاید بات تو بنا لیتا، لیکن چونکہ کلام اس کا ہے، جس کو اپنے کلام کا مظہر بنایا ہے، اس سے تو روح گردانی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت کا حصہ پڑھنا تیری مجبوری ہے۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اور خود ہی اللہ فرماتا ہے سیدھا راستہ تو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ انعام یافتگان کون ہیں؟ قرآن نے ان کی لسٹ بھی جاری کر دی، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تم لاکھ یاریاں لگاؤ، تم لاکھ دوستیاں لگاؤ، تم لاکھ دعوے کرو، دلائل لاؤ، سن لو جنہیں اللہ کریم جل وعلا شانہ انبیاء کہہ کے پکار رہا ہے، صدیقین کہہ کے پکار رہا ہے، شہداء کہہ کے پکار رہا ہے، صالحین کہہ کے پکار رہا ہے، اور جن کی دوستی کو، جن کی رفاقت کو اللہ کریم حسین تر قرار دے رہا ہے۔ اب تیرے مطابق تو انبیاء مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے، ہوتا بے اذن اللہ ہے، لیکن جن کو اللہ نے یہ سب مرتبے دے دیے ہیں، جن کے اشارے پر پتھر چل پڑتے ہیں، درخت چل پڑتے ہیں، اور جن کے کہنے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں 2 قبروں پہ لگائیں، فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ جب تک سرسبز رہیں گی اللہ کے ذکر کے نور سے ان کا عذاب
اس میں تخفیف ہو جائے گی، یہ تو کافر تھے، یہ تو گناہگار تھے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں درود پیش کیا جاتا ہے، مان لیا پیش کیا جاتا ہے، تو کوئی ہستی تو ہے نا جن کی بارگاہ میں یہ درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اب پیش کیا جا رہا ہے، جن کو پیش کیا جا رہا ہے، کیا وہ لے رہے ہیں؟ اور لے رہے ہیں تو پھر کیا دے بھی کچھ رہے ہیں؟ یہ سارا باذن اللہ ہی ہوتا ہے بھائی۔ ایک وائز کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، یعنی قرآن اسلام جس سے شروع ہوتا ہے اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ لا بھی ایک حرف ہے، الہ بھی ایک حرف ہے، الا اللہ بھی، محمد بھی ایک حرف ہے، رسول یہ بھی ایک حرف ہے، اللہ یہ بھی حرف ہے۔ لیکن جس اللہ نے یہ کلمہ عطا کیا، جس کے پڑھنے سے میرے بھائی کفر کے سارے داغ دھل جاتے ہیں، جس کلمہ کو پڑھتے رہنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جس کلمے کو پڑھنے والا آخری سانس میں مرتے ہوئے پڑھ لے، سب کا حساب و کتاب ہوگا مگر اس کا حساب و کتاب نہیں ہوئے گا، بلکہ فرمایا جائے گا تیرا معاملہ تو طے ہو چکا ہے، تیرے لیے تو جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ اب یہ تو ان کا حال ہے جنہیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا اور جن کا نام لگنے سے کلمہ بنتا ہے، جن کا نام پڑھنے سے کلمہ مشکل کشائی کرتا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں بڑا حیران ہوا جب میں نے سنا نا کہ کلمے کا یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ترجمہ ہے نہیں، یہ تو ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اتنا گمراہ ہو جانا، اتنا غدار ہو جانا، عیسائیوں کے ساتھ تم کیا بات کرو گے؟ یہودیوں کے ساتھ کیا بات کرو گے؟ کافر کے ساتھ اور منکر کے ساتھ کیا بات کرو گے؟ اس دور کا سب سے بڑا کافر تو تمہیں کہہ رہا ہے کہ اذانیں اونچی آواز میں دو، کلمہ اونچی آواز میں پڑھو، قرآن اونچی آواز میں پڑھو، ہماری پارلیمنٹ میں آ کے پڑھو تاکہ یہ نحوستیں ختم ہو جائیں، اور تو لوگوں کو کس طرف لگا رہا ہے؟ نادان۔ یہی وہ فرقہ واریت ہے، یہی وہ ابلیسیت ہے جو علم کے نام پر 1400 سال سے پھیلائی جا رہی ہے۔ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج بارگاہ سیدہ کائنات میں ہم بس یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، اے سیدہ اپنے کرم سے ہمیں اپنے ماننے والوں میں رکھیے گا، اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہ ہو، بابا جان سے ہماری سفارش کر دینا کہ رسول اللہ کے نوکروں نے رسول اللہ کی نوکری کا بھی حق ادا کیا اور نبی کی بیٹی کی غلامی کا بھی حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری منظور مقبول فرمائے۔ اور ضرور اگر آپ کو اس بات کا شعور نہیں بن پا رہا تو جو دعوے دار ان سے پوچھئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا کیا مفہوم ہے، اور اس سے مراد کون لوگ ہیں، اور قیامت کی صورت تک جب ہم نماز میں یہی پڑھتے جا رہے ہیں تو کیا انبیاء جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو انعام یافتگان کی فہرست میں سب سے اوپر ہیں، اور جن کے سردار میرے اور تمہارے نبی ہیں، جن کے آقا میرے اور تمہارے نبی ہیں، کیا واقعی وہ ہماری بات نہیں سن سکتے؟ کیا ہم ان سے فریاد نہیں کر سکتے؟ حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنی شانوں کا مظہر نبی کو بنا کے بھیجا، کملی والے کو بھیجا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات جاری رہے گی، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ آپ سوال کیجئے، جواب پائیے، آپ دامن پھیلائیے، فیض پائیے، اور اس دور کی خرافات سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کے پہرے میں، نبی اور نبی کے آل کی محبت کے پہرے میں، اور نبی کی صحبت پانے والوں کو جو نبی نے قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، اس سے فیض پانے کے لیے
ہمارے ہم سفر بنی ہے۔ میں اس موقع پر یہ دعوت دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس وقت کرونا کے عنوان سے پوری دنیا دہشت میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کردار نہیں بدل رہے ہیں، اعمال نہیں بدل رہے ہیں، لیکن خوف سے زبانیں سکڑ گئی ہیں۔ تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہم ٹیم بن کر، نیٹ ورک بن کر، اپنے وسائل کو جمع کر کے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ فطرہ ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، کسی نشہ کرنے والوں کو نہ دے دیں، کسی ننگے انسانیت کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ کر نہ دے دیں، بلکہ یا رسول اللہ کہنے والوں، یا علی کہنے والوں، اپنے وسائل کو جمع کر کے حسینیت کے چراغ روشن رکھنے کے لیے مرکز حسین سے وابستگی بناؤ کہ دھرتی پر ایک ایسا مرکز جو سلطان باہو سرکار کی فکر تھی، ان کی سوچ تھی، خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشت است مارا انجمن۔ آج آستانے سخی سلطان باہو ایک خواب تھا کہ آستانہ باہو کا ہو، میخانہ حسین کا ہو۔ ایک ڈریم تھا، یتیم پروری ہو رہی ہو، غریب پروری ہو رہا ہو، علم بٹ رہا ہو، قرآن کا فیض تقسیم ہو رہا، احادیث کی تشریح ہو رہی ہوں، علماء تیار ہو رہے ہوں، شمع رسالت کے پروانے تیار ہو رہے ہوں، اور فلاح کا کام ہو رہا ہو، یورپ سے لے کر افریقہ تک، چاہے اسلامک ہیلپ کام کر رہی ہو، چاہے حق باہو ویلفیئر سوسائٹی کر رہی ہو، چاہے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کر رہا ہو، چاہے دی یونائٹڈ اسکول سسٹم، دی یونائٹڈ کالج کر رہا ہو، آپ اس کا حصہ بن کر آپ اس کا جھنڈا اٹھائیں اور حسینیت کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے سینہ تان لیں۔ اور جو آقا حسین نے سبق پڑھایا تھا نا میدان کرب و بلا میں، اور اس سبق کو پڑھنے والوں نے جو آگے سبق سنایا تھا وہ بھی کمال ہے۔ جب آقا حسین پاک نے فرمایا، حسینیوں میں تم سے راضی ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میری جان لیے بغیر یہ یزیدی ٹولہ نہیں رکے گا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں رات کے اندھیرے میں، اور تمہیں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں، تم اپنی جانیں بچا لو، لیکن حسینیوں اگر حسینی بننا ہے تو پھر ان حسینیوں کی صدا سنو جنہوں نے یہ کہا تھا، آقا حسین آپ کے بغیر جی کر کریں گے کیا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ تک پہنچے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور میں آج یہ بات کہتا ہوں، یہ صرف ان کو نہیں تھی، یہ آج مجھے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ حسینیت کا چراغ روشن کرنے کے لیے تم نے اپنا جان، مال، اولاد، عزت، بچے بچیاں پیش کرنے ہیں، اور انشاءاللہ وہ حسینی بن کر قیامت کی صبح تک حسینیت کا چراغ روشن کرتے رہیں گے، کیونکہ دجال کی آمد ہے، لیکن امام مہدی کے آنے کے بعد دجال کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یہ جتنے علمی دجال ہیں، یہ جتنے سفلی دجال ہیں، یہ جتنے بے دین دجال ہیں، ان کا تو بس صرف اس لیے کاروبار چل رہا ہے کہ ابھی آمد خون رسول ہے۔ جس دن وہ آ گیا، فرقہ کوئی نہیں رہے گا، جماعت ابھر کر سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سید کائنات کے قدموں کی خاک کی نسبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔